سورہ ذاریات کی آخری آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، ان سے صرف اور صرف عبادت ہی کا مقصد رکھا گیا ہے، جنات کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش کا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس مقصد کے لیے جو مشین بنی ہے اگر اس مقصد کے لیے وہ کام نہ کرے تو وہ بھنگار میں چلی جاتی ہے، کباڑ میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک مکسر جو ہے مسالہ پیسنے کے لیے لی جاتی ہے، یا پھر اپنے گھریلو کاموں کے لیے. واشنگ مشین کپڑے دھلنے کے لیے ہوتی ہے، کار ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں مشین کام نہ کر رہی ہو تو اس کو کوئی انسان رکھتا نہیں ہے، پھر اس کو اٹھا کر کے کباڑ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو جو ہے بھنگار کر دیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے، اپنے مقصد پر جو چیز کام نہیں کر رہی ہوتی اس کو رکھا نہیں جاتا. میرے عزیزو، انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور جب یہ انسان جس کام کی غرض سے پیدا کیا گیا تھا وہ نہ کر رہا ہو تو پھر بیکار ہے. اور بیکار مشینوں کو جس طرح کباڑ میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح بیکار انسانوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. عبادت نہ کرنے والے یہ دوزخ میں ہیں. اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، مجرمین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم جہنم میں آئے ہیں تو ان میں اکثر یہی کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں ڈالے گئے. عزیزان گرامی، اس بات کو یاد رکھو. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ خالص اگر ہمارا مقصد پیدا کرنے کا عبادت ہی ہے تو پھر صرف عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے انسان، تو اب بازار کب کرے گا، گھر کب چلائے گا، بیوی بچوں کو کب دیکھے گا؟ خالص یہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر باقی سارے کام جو کر رہا ہے اس کا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا کہ اگر کسی نے فجر کی نماز کی غرض سے مسجد میں داخلہ لیا، مسجد میں آیا، نماز پڑھا، اور پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر یہ سوچ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے ظہر میں واپس آنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو فجر سے لے کر ظہر تک جو جو کام کیا اس نے وہ سب عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ انتظار میں تھا دوسری نماز کے. اتنا وقت اس کا عبادت میں گزارا جائے گا. بس یہ ہے کہ کوئی حرام کام نہ کیا ہو، باقی وہ تجارت کر رہا ہو، لوگوں سے میل جول کر رہا ہو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کو عبادت میں شامل کر لیا جائے گا. اسی طرح ظہر پڑھا اور ظہر کے بعد باہر نکل کر کے یا نماز کے بعد اس نے یہ نیت کی کہ مجھے عصر پڑھنا ہے، عصر کا انتظار، تو انتظار میں جو بھی کام کرے گا وہ سب عبادت میں شمار ہے. اس طرح سے صرف تم انتظار میں اپنے 24 گھنٹے کو عبادت بنا سکتے ہو. اور یہی مقصد انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، تو کم از کم اپنی سوچوں سے تو عبادت کرو، اپنی نیت سے تو عبادت کرو. آپ یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ کریم کا یہ اس کے دریائے رحمت کو کون جانے. آپ نے یہاں بیٹھ کر کے یہ نیت کی کہ مجھے اس سال حج پہ جانا ہے انشاءاللہ. اب اسباب ہیں نہیں ہیں یہ الگ بات ہے، آپ نے ابھی ارادہ کیا کہ مجھے حج پہ جانا ہے، تو یہ جو تمہارا عزم تھا، جو نیت کی تھی، حج کب جاؤ گے یہ بات کی بات ہے، لیکن نیکیاں ابھی سے شروع ہو جائیں گی. اس کو انتظار حج میں شمار کر کے یہ فرمایا جائے گا کہ حج کے انتظار میں عبادت میں ہے یہ. تو کیوں نہ ہم اس طرح کے بڑے کام جو رضائے الہی کے ہیں نیت کیوں نہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی جب طاقت دے گا حج کریں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالی مدینے جائیں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالی ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ختم قرآن کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ کریں گے. یہ سب وہ نیتیں ہیں
کہ اگرچہ آدمی ابھی نہیں کر رہا ہے لیکن ان کاموں کے انتظار میں ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں فضول واہیات سے محفوظ فرمائے۔ سورہ طور اور اس کے بعد سورہ نجم کی ہم نے تلاوت کی۔ سورہ نجم میں معراج کا واقعہ ذکر ہے۔ اس میں نجم جو ہے، جو کہا گیا ہے، نجم سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ستارہ، تارا، قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور تارے کی قسم جب وہ اتر رہا تھا تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس تارے سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں یہ آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اور یہ بھی آیت اسی میں ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جو کہا جاتا ہے نا قاب قوسین۔ قاب قوسین سے مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں معراج کی شب اتنے قریب ہو گئے تھے جتنا دو کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ جاتا، دو کمانوں کا فاصلہ نہ رہ جائے، اتنا قریب۔ اور پھر قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ پلک جھپکی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کا، اس کی ذات کا مشاہدہ پوری اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرتے رہے۔ اس کا تذکرہ ہے۔ اب اسی لیے فرمایا گیا کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار عرض کرتے تھے نا کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہت جب اصرار کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور پہ۔ طور پہاڑی جو ہے یہ سینا ایک علاقہ ہے مصر میں، وہاں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی پر بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ قریب میں جو ایک درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو، اس پر ہم اپنی تجلیوں کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی تجلی، جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے سوئی کے نوک کے سے بھی کم، اتنی ہلکی سی تجلی اپنی ذات کی اس درخت پر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائے تھے، پلک جھپکتے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ پورا جل گیا۔ وہ جلا ہوا پہاڑ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہے۔ وہ درخت ہو کہ اس کا سایہ پورے پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ پورا سرما بن گیا جل کر کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، تو بہت بلند و بالا ہے تیری ذات۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی بھی رینگتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اندھا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو جلال تھا، وہ ہلکی سی تجلی جو آپ نے دیکھی تھی کوہ طور پر، جب آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا اور ان کی آنکھوں کے جلال کا حال یہ تھا کہ کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھ نہیں پاتا۔ اور سخت سیاہ رات میں 4.5 کلومیٹر دور اگر کسی پتھر پر چونٹی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ یہ ہلکی تجلی دیکھنے والوں کی آنکھوں کا حال ہے، اور جو رب ذوالجلال کی پوری ذات کا مشاہدہ کیا ہو اس سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔